الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا والذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين فأدخلناهم في رحمتنا أنهم من الصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فقدر الشريف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآل صحابه دائما أبدا. سورہ انبیاء شریف کے تذکرے میں سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، جن کے بارے میں گزشتہ اتوار کو بیان کیا گیا تھا کہ ان کا امتحان، ان کی آزمائش کس قدر عظیم واقع ہوئی دنیا میں، اور پھر اللہ تعالی ہی نے ان کا امتحان لیا اور اللہ تعالی ہی نے انہیں صبر دیا، اور پھر اللہ تعالی ہی نے ان کے صبر پر ان کی تعریف بھی فرمائی اور بدلہ بھی اعلیٰ عطا فرمایا۔ 18 سال یا 13 سال ایسی سخت آزمائش میں صبر و استقامت پہ قائم رہنا، یہ اللہ تعالی کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ شان پیغمبروں ہی کی ہے، یا جن کو پیغمبروں کی صحیح نیابت حاصل ہے۔ 18 سال علماء فرماتے ہیں اس مدت میں آپ نے بلا، بیماری، پریشانی کی دفع کی، دعا بھی نہیں کی۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ سے عرض کی کہ آپ اپنے مالک سے دعا کیجئے، تو آپ نے ان سے فرمایا، بتاؤ راحت و آرام کے کتنے سال گزرے؟ انہوں نے عرض کی کہ 80 سال سے 80 سال راحت و آرام میں گزرے۔ تو فرمایا بس انہیں مجھے شرم آتی ہے کہ 80 سال راحت و آرام میں گزارے، میں اس سے پہلے دعا نہیں کروں۔ لیکن جو ابتلا، جو آزمائش، انہوں فرماتے ہیں کہ وہ آزمائش جب آپ کی زبان اور قلب، زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذریعہ ہے اور انسان کا قلب اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مسکن ہے، جب وہ امتحان، وہ بلا جب قلب و زبان کی طرف بڑھی تو اس وقت یا رب تعالیٰ نے ہم نے یاد دلایا، دعا وہی مؤثر چیز ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے رب سے ان الفاظ میں اذ نادى ربه انی مسنی الضر، 18 سال کے بعد بس اتنے، یہ نہ شکوہ تھا نہ شکایت تھی۔ حالانکہ شکوہ بھی کہا جائے تو غیر سے نہیں تھا، جس طرح بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر اپنی تکلیف کی شکایت رب سے کرے
تو اسے علماء برا نہیں مانتے. جائیے کسی بڑے کو اونچے کو اس کے مقام سے گراتی ہے. ایک دعا تھی انی مسنی الضر، اے رب یہ تکلیف مجھے پہنچ گئی. اور یہ جملہ دیکھیے کیسا قرآن کریم کی بعض دعائیں ایسی ہیں کہ ان کلمات سے اللہ تعالی سے بندہ جب دعا کرے تو پھر اللہ تعالی اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے. اے رب مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے وانت ارحم الراحمین. مانگنے کا ادب دیکھیے. اگر انسان کو بارگاہ الوہیت کا، اللہ پاک کے آستانے کا، اللہ پاک کے دربار کا ادب سیکھنا ہے تو پیغمبروں کے آستانے پہ جائے، پیغمبروں کی سیرت پڑھے، آداب عبودیت بندگی کے آداب. ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے اے اللہ ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہے دور کر دے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم والوں سے بڑھ کر رحیم ہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے ارحمنی ارحمنی، اے رب مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے تو مجھ پہ رحم کر. یہ بھی نہیں کہا. اسے بولتے ہیں ادب کا لحاظ، کہ کہیں میں اللہ پاک کی بارگاہ میں بے ادب قرار نہ پا جاؤں. حفظ ادب. جیسے ابھی آ رہا ہے یونس علیہ السلام کا ذکر آئے گا. ابھی یونس علیہ السلام کا ذکر، یونس علیہ السلام کو صرف دعا آ رہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پیغمبروں کی دعائیں اکثر کشف بلا و مصیبت پریشانی کو دفع کرنے میں جو پیغمبروں کی دعائیں ہوتی تھیں وہ اشارے میں بہت ادب کے دائرے میں، چونکہ وہ اللہ تعالی کے استغنا. بہت لوگ میری دعا، آج کل کے ہم جیسے لوگ بہت دنوں سے دعا کر رہے ہیں، دعا ہی قبول نہیں ہو رہی ہے. پیغمبروں جیسا ادب ہمارے اندر کہاں آ سکتا ہے؟ اکثر بیشتر تو اپنا استقار، اپنی احتیاط، بندے کو چاہیے کہ اپنے غنی بے نیاز کریم مولا کی بارگاہ میں اپنی احتیاج، اپنی محتاجی، اپنی فقیری بیان کرے. لیکن بیان کرنے میں الوہیت کی شانوں کا لحاظ، جو اس کی عظمتیں ہیں، جو اس کی ذات کی بلندیاں ہیں، ان کا خیال رکھے. صوفیہ اکرام نے بارہا رونا رویا کہ اب فارسی کا دور ہی نہیں ہے. آج سے 100-150 برس پہلے جب فارسی کا چلن تھا تو تصوف فارسی زبان شیریں است ولیکن خیل دشوار است. تو تصوف فارسی کی دنیا میں تصوف کے میدان میں 2 بزرگ بلکہ 3 بہت مشہور ہیں، مولانا جلال الدین رومی، شیخ سعدی شیرازی اور حافظ شیرازی. شیخ سعدی شیرازی کی 2 کتابیں فارسی میں تصوف میں، گلستاں اور بوستاں. مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی مانوی
اور حافظ شیرازی کی دیوان حافظ. تو حافظ شیرازی صاحب کا انداز کیا تھا، ایک ان کا شعر اسی باب میں، اسی جگہ پر، ادب الوہیت. ارباب حاجتیں مزبان سوال نیست، اے میرے کریم مولا، ضرورتوں کے انوار ہیں ہماری جھولی میں. حاجتوں ضرورتوں کے انوار ہیں، ہم حاجت والے ہیں، ہم ضرورت والے ہیں. وہ زبان سوال نیست، اور مانگنے کی زبان بھی اور ادب سلیقہ بھی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں در حضرت کریم تمنا چے حاجت. تو کریم ہے، رحیم ہے، کریم اور رحیم کے دربار میں زبان کھولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو سب جانتا ہے بندے کے دل میں کیا ہے. دیکھیے انداز دیکھیے. ارباب حاجتیں زبان سوال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. اور ایک عربی کے صوفی ہیں، عربی زبان کے، ان کا بھی وفی النفس حاجات وفی کا فتانہ، وفی النفس حاجات، میرے دل میں حاجت، ہزاروں حاجتیں، ضرورتیں ہیں. وفی کا فتانہ، اور تو دانا ہے، سب جانتا ہے. سکوتی بیان عندہا و خطاب، جب میں بول نہیں رہا ہوں تو نہ بولنا بھی میرا بولنا ہے. اولیاء اللہ دربار رسالت میں بھی حاضری کے مختلف طریقے، اولیاء اللہ کے دربار میں بھی حاضری کے مختلف طریقے. اور لوگ جا کے چیختے چلاتے، کیا رکھا ہے ایسے لوگوں کو؟ چیخ رہے، چلا رہے. اولیاء اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں. مزارات پہ جانے کا شوق تو لوگوں کو بہت ہے، مگر اللہ و اولیاء اللہ کے دربار، ان کے مزار پہ حاضری کے آداب 1% بھی نہیں آتے. اب کل میں 2 بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بڑی آدھا 20 منٹ 10-15 منٹ تک بڑی کوفت رہی، اور دعا کر رہا تھا دل میں، اللہ یہ چپ ہو جائیں، یہ اللہ چپ ہو جائیں. 2 لوگ اپنے سرہانے بیٹھے ہوئے، عظیم بزرگوں کے سرہانے بیٹھے ہوئے، چیخ چیخ کے اپنے نعت پڑھ رہے ہیں. تو مجھے شفا شریف کتاب ہے وہ یاد آ رہی تھی. اور بھی، لیکن اولیاء اللہ کے دربار میں کسی کو ٹوکنا روکنا بھی لگتا ہے کہ ایسا لوگ میں بے ادب نہ ہو جاؤں، تو نہیں بول بھی نہیں رہ پا رہا تھا، اور اپنی اوقات بھی سامنے تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میرا ٹوکنا یا کسی کو ناراض کرے. تو قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی تھی، اور شفا شریف کتاب ہے ایک، اللہ پاک کے پیارے حبیب کی سیرت میں حدیثوں پر مشتمل، اس کا ایک باب یاد آ رہا تھا. قرآن کی آیت سورہ حجرات میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے صحابہ کو اپنے حبیب کے دربار کا ادب سکھایا ہے چند آیتوں میں، 4-5 آیتوں میں. سورہ حجرات کی ابتدائی جو آیتیں ہیں ان میں اپنے صحابہ کو، یا عرابی بدو دیہات کے لوگ جو آتے تھے تو وہ کوئی ادب وغیرہ، رسول اللہ ادب سے بات نہیں کرتے تھے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو کہاں پسند کہ میرے حبیب کے دربار میں بے ادبی کی جائے. جو پرانے صحابہ یا مہاجر و انصار تھے، ابو بکر تو نگاہ اٹھا کے، نگاہ بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، ادب رکھتے زندگی کے ساتھی. تو اللہ تعالیٰ نے
جبریل کو بھیج کے دربار رسالت کا ادب، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایک ادب یہ، اے ایمان والو اللہ رسول کے آگے نہ چلو۔ دیکھیے اب اللہ کے آگے، اللہ آگے سے پیچھے سے جسم سے پاک ہے، پر خدا نے اپنا نام فرمایا ذکر۔ بات تو رسول کی تھی، بات تو رسول کی تھی، لیکن خود خدا کا ذکر، اللہ، لفظ اللہ، کلمہ اللہ، جلالت کا ذکر بتانا، ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی بے ادبی میری بے ادبی ہے، ان پر پیش قدمی مجھ پر پیش قدمی ہے، ان کے آگے چپڑ چپڑ بولنا، میرا خواجہ ان کے سامنے بولنا، چٹ چٹ بولنا، یہ ان کی نہیں میری بے ادبی ہے، ان کی بے ادبی میری بے ادبی، ان کا ادب میرا ادب۔ پھر دوسرا جملہ، ان اللہ سمیع علیہ، سن لو، پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب ایسے ادب، اب یہ جملہ بتانا مقصود ہے کہ اولیاء اللہ کی طرف، یہ ایمان والو تم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یا ان کی آواز پر آواز کو بلند مت کرو۔ اسی پر، اسی آیت کو لے کے صاحب شفا جو کتاب ہے اس کی شرح ہے نسیم الریاض، مطلب تو اس میں ہم 2-3 سال پہلے کچھ اس کا ذکر کر چکے ہیں، تو اس میں انہوں نے باب باندھا ہے کہ اللہ تعالی کے حبیب کی حیات ظاہری جیسا ہی ادب آپ کا آپ کے وصال وفات کے بعد بھی لازم ہے امت پر، آپ کے روضے پر، اسی لیے اتنی وہاں سختی کی جاتی ہے، ورنہ یہ یہاں کے دیہاتی جائیں تو کیا حال کر دیں۔ تو اب وہ اسی سے پتہ لگا جو رسول اللہ کے نائب ہیں، اولیاء اللہ، علماء ربانی، ان کے مزارات پر بھی جانے پر، ان کے دربار دنیا سے چلے گئے، حیات ہیں، ظاہر ہیں، تو وہ ادب، اور وصال کر گئے تو ان کے مزار پر جانے میں پورے وہی آداب نیابت والے ملوز رکھے جائیں گے، زور سے نہیں بولا جائے گا، سرہانے نہیں کھڑا ہوا جائے گا، سرہانے نہیں گزرا جائے گا۔ اور لوگ دیکھتے ہی مزاروں پہ کیا گت بنا رکھی ہے مجاوروں نے، اور مزاروں کے جو انتظامیہ ہے وہ کیا، اور جو زائرین ہیں وہ کتنے ادب والے ہیں۔ بہرحال سیدنا ایوب علیہ السلام نے 18 برس دعا نہیں، جب ادھر سے اشارہ ہوا، وہ اشارہ ہوا ادھر، ان کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، ہم جیسے کمزور بالکل لیاقت اور اہلیت ہی نہیں رکھتے ہیں کہ ہم امتحان دے سکتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، اے اللہ میری آخرت اچھی کر دینا، آخرت اچھی کر دینا، اور آخرت میں جو سزا وہ دنیا میں دے دینا۔ اب سنو آپ اللہ کی پناہ، حدیث سنیے، وہ بیمار ہو گئے، بولنے لگے، بالکل سوکھ کے بتی ہو گئے۔ سرکار کو مختصر جلدی ہدف کر رہا ہوں جملے حدیث، پتہ لگا سرکار نے بولا نہیں آ رہے، تو بتا حضور وہ تو بالکل چارپائی سے مل گئے، اٹھ بھی نہیں پاتے، بولنا بھی مشکل ہے۔ اللہ پاک کے حبیب تشریف لے گئے عیادت کو، سرکار سمجھ گئے کوئی معاملہ ہے،
بہرحال سرکار کیا معاملہ کیا ہوا؟ بولے حضور میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک عرض کا کیا تھا. بولے اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ جو تو آخرت میں سزا دینا وہ دنیا میں دے دے، آخرت کی سزا یا اللہ کی سزا کی بندہ تاپ بھی لا سکتا ہے. ارے جب دعا کیا کرو خدا سے تو اس طرح سے کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ جو تو آخرت میں سزا دینا وہ ابھی دے دے. ارے خدا کی سزا بندہ برداشت کر لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہم امتحان کے لائق نہیں، ہم آزمائش کے لائق نہیں. اے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے، بھلائی دے، صحت دے، عافیت دے، نیکیوں کی توفیق دے، اور پھر آخرت حسنہ، اور آخرت میں نجات اور جنت عطا کر. اتنی آسان یہ دعا کرو بندہ، بس یہ دعا اللہ تعالیٰ سے. اور یہ کہ قرآن میں 20 جگہ ہے کہ اللہ تعالی سینکڑوں معاف کر دیتا ہے. یعفو عن کثیر، سینکڑوں معاف کرتا ہے، سینکڑوں سے معاف کرتا ہے، یا کہہ لیجیے سینکڑوں معاف کرتا ہے، لاکھوں سے معاف کرتا ہے. اس کی شان تو یہ ہے. تو اس جملے میں ایوب علیہ السلام نے جو بھی عرض کیا وہ غیروں سے نہیں کیا تھا. اذ نادى ربه انی مسنی الضر، یہ عرض معروض ایوب علیہ السلام کی غیروں سے نہیں تھی، غیر اللہ سے نہیں تھی، اللہ کے ساتھ تھی. اور ظاہر بات ہے ضرر پہنچا تو ضرر جو پہنچا تھا، تکلیف جو تھی وہ جسم ایوب کو پہنچی تھی. جہاں تک مسئلہ ایوب علیہ السلام کی روحانیت کا تھا، آپ کے باطن کا تھا، تو جو انبیاء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، ان کا باطن تو اللہ تعالی کی آزمائشوں سے لطف اندوز ہوتا تھا. ان کے اتنے بڑے مقام ہوتے تھے، ان کی جو روحانیت تھی تبھی تو قائم رہے 18 سال تک. جسمانی اعتبار سے آدمی، ارے ہم لوگ ذرا سے دیر میں بے قرار ہو جاتے ہیں کیونکہ روحانیت نہیں رکھتے ہیں، روحانیت والے نہیں ہیں. اچھا کمزوریاں اتنی ہیں، ایمان وہ نہیں. اولیاء انبیاء اکرام جو ہوتے ہیں ان کی روحانیت کو تائید الہی، تائید غیبی ہوتی ہے. وہ نور اللہ سے اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے میرے نفس کی تربیت کی جا رہی ہے اور مقام ابدیت پر پہنچانا منظور ہے. ارے حال دعا کی ہے، دعا تو القا کی گئی تھی، امتحان میں کامیاب ہو گئے. فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. فکشفنا ما بہ من ضر، تو جو بھی ان کے اندر ایذا یا تکلیف یا بیماری تھی جس میں وہ مبتلا کیے گئے تھے، وہ سب کی سب ہم نے دور کر دی. کس طور پر؟ دوسری صورتوں میں اس کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ قیل لہو یوم الجمعہ عند السحر، جمعے کے دن، عاشورہ کا جمعہ تھا، عاشورہ تھا، صبح سحر کے وقت ان سے کہا گیا، بعد باتوں میں زوال کے وقت، ارفع راسک، ایوب سر اٹھاؤ، فقد استجیب لکا، تم نے جو دعا کی ہے انت ارحم الراحمین، تمہاری دعا مقبول ہے، بارگاہ ہو گئی، باب اجابت کو پہنچ گئی. بس اب بالکل گزشتہ اتوار کو بتا دوں کہ کیا کیفیت تھی جسم کی، ہڈیاں باقی تھی جسم پہ. اللہ پر اور ارکض برجلے کا، آگے سامنے زمین پر پیر مارو، پیر مارو، پیر جیسے ہی مارا
تو فوراً ایک چشمہ آپ کے قدم کے نیچے سے جاری ہو گیا. ندا آئی فقط اسلم ملا، پورے جسم کا غسل کرو، دھل لو. جیسے ہی غسل کیا ہے تو ظاہری جسم پر ایک بھی جو ایزا تھی یا جسے کیڑے کہا جاتا ہے، یہ کیڑے عام کیڑے نہیں تھے، اگر کیڑے بھی کہا جائے، انبیاء اکرام گھن والی بیماریوں سے پاک اور محفوظ رکھے گئے ہمیشہ. یہ نہیں کہنا کہ کیڑے پڑ گئے، ہوئے نہیں. یہ وہ ایک عجیب غیبی ایزا تھی جسے در تھا، جسے میں کہتا ہوں. وہ سب سارے زخم جو ہے وہ سب جسم ظاہری پورا حسن، جیسا حسن پہلے تھا وہی حسن و خوبصورتی. پھر ندا آئی ایک پیر اور ٹھوکر، دیکھی ٹھوکر ابتلا تھا، شفا نبی کی ٹھوکر سے، تمہاری ٹھوکر سے جو پانی. پھر دوسرا چشمہ جاری ہوا، فرمایا اس سے پی لو. جیسے ہی اس سے پیا ہے فلم یبقی فی جوفہ داؤن، جو بھی جسم کے اندر بیماری تھی سب کی سب نکل گئی. آدھا سین سالمن ورجع الی شبابہ جمالہ، وہی شباب، وہی صحت، وہی تندرستی، وہی جوانی، وہی حسن، وہی کمال، وہی جمال، ساری چیزیں وہی. پھر جنت سے ایک حلہ لایا گیا اور جنت کے حلے سے انہیں ملبوس کر دیا گیا اللہ. وَآتَيْنَا أَهْلَهُ، اور ان کی جو اہل تھی، اہلیہ جنہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا، بوڑھی ہو گئی تھی، ان کو بھی دوبارہ جوانی عطا فرمائی، ان کو بھی جوانی عطا فرمائی. اہلہ، اور اہل و عیال، ومثلہم، اتنی اولاد اور دی جتنی تھی جو پہلے شہید ہو گئے تھے ان میں. ورحمۃ منا، یہ سب میری طرف سے رحمت تھا، یہ احسان تھا، یہ جو کچھ بھی تھا میری طرف سے تھا، احسان تھا ان پر. وذکر للعابدین، اور جن کے دل میں، جن کے سینوں میں آداب عبودیت ہیں، جو آداب بندگی جانتے ہیں، ان کے لیے اس واقعے میں نصیحت ہے. اب یہاں پر مختلف باتیں. ایک روایت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ تعالیٰ رد الی امراتی شبابہا، جوانی لوٹا دی، اور ان سے 26 بچے پیدا ہوئے. یہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. پورا مال واپس کیا گیا. کانا رحیم بالمساکین، اور غربا مساکین پر رحیم تھے، ان کے کفیل تھے، یتیموں کے کفیل تھے، بیواؤں کے کفیل تھے، مہمانوں کا اکرام کرتے تھے، روزانہ مسافروں کو کھلاتے تھے. رب کی رحمت سے کبھی استغنا نہ برتا جائے. حدیث میں آیا ہے ایک مرتبہ کہ ایوب علیہ السلام کا بہت مال تھا. تو آپ غسل فرما رہے تھے تو اچانک دیکھا کہ پیروں کے پاس جو تھی سونے کی چڈیاں گرنے لگی، پٹ 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 پٹ. طیب فجعل ایوب یاسو فی ثوبہ، تو ایوب علیہ السلام بٹورنے لگے، اپنے چادر میں بٹور بھرنے لگے. فنادہ ربہ، تو ان کے رب نے انہیں پکارا، کہا اے لم اکن اغنیتک عما تری، اے ایوب کیا ہم نے تمہیں اس بات سے بے نیاز نہیں کیا؟ ارے ہم نے تمہیں اتنی دولت دی تب بھی تم بٹور رہے ہو، یہ تب بھی تم بٹور رہے لگے اس کو. جواب میں ادب دیکھیے، قالا بلا، عرض کی ہاں میرے رب، ہاں ولیکن لا غنا لی عن برکتک، بہت دولت تم نے دی لیکن میں ہوں تو بندہ ہی، اور بندہ خدا کی برکت سے کیسے مستغنی ہو سکتا ہے؟ تیری برکت بٹور رہا ہوں. اسے پتا لگا کہ آدمی کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، لیکن کوئی بیٹا کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے، اور باپ اگر اسے 4 آنے دے رہا ہے تو وہ یہ نہ کہے گے اب ہمیں کیا ضرورت ہے، ارے برکت کے لیے چونی وہ سمیٹ کے رکھے اسے. میں جو ادب سمجھتا ہے اسے، اے ابا ہمیں تمہاری چونی کیا ضرورت ہے، ہم تو آپ کی تعلیم دی، ہمیں آپ نے پڑھایا،
اور دولتوں کے انبار ہیں اور یہ آپ چونی کیوں میں دکھا رہے ہیں؟ ارے نہیں نہیں، بڑے کی عطا سے چھوٹے کو مستغنی، ہم کتنے ہی بڑے ہو جائیں لیکن ہم زندگی بھر تمہارے محتاج ہیں۔ بندہ کتنا ہی کچھ ہو جائے لیکن خدا کا محتاج، بڑا چھوٹا بڑے سے کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا، ہر وقت چھوٹا بڑے کا محتاج۔ یہاں پر یہ معاملہ الٹا ہوا یار، بہت سامنا جو آداب ہیں الوہیت کی، رسالت کے آداب، میں نے بتایا تھا یہ سورت ہے سورہ انبیاء۔ ہاں تو اس میں ذکر چل رہا ہے پیغمبروں کا، ایوب علیہ السلام کا ذکر، اب فرماتا اللہ وَأُذْ اسماعیل و ادریسا و ذل کفل، اور یاد کرو واقعہ اور صبر اسماعیل کا۔ دیکھیے یہ سب تھا ایوب کا، اب صبر اسماعیل کا ذرا معمولی بات دیکھیے، باپ 95-98 برس کی عمر میں جس کے بیٹا پیدا ہو اور خدا کی طرف سے خواب میں کہا جائے کہ قربانی دو بیٹے کی، اور بیٹا 13 برس کا کہہ دے افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انہی واقعہ تھا۔ اور اس سے پہلے صبر کے لک دک بیابا میدان، بے آب و گیا، نہ انسان نہ پرندے، نہ آدم ذات، بے آب و گیا، نہ گھاس نہ پیڑ نہ پودے۔ یہ مکہ جہاں آج بھیڑ لگی رہتی ہے لاکھوں کی روزانہ، یہ وہی لک دک جنگل تھا، اور باپ چھوڑ گئے اکیلے اکلوتے کو، اور ماں کو ٹس سے مس نہیں کی، یہ معمولی صبر تھا۔ اور پھر 13 برس کی نوجوانی میں قربانی کے لیے باپ سے کہہ دینا افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا ہے وہ کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صابر پاؤ گے اللہ۔ تو یاد کرو، اور بھی اور ادریس، اور واقعہ ادریس کا، ادریس کا صبر معمولی صبر تھا، پورا دن درس و تدریس، پورا دن درس، 33 علم دنیا میں ایجاد، 33 یا 23 علم دنیا میں آپ نے ایجاد کی، درس و تدریس، اور ذل کفل۔ اور یاد کرو واقعہ ذل کفل یعنی ذل کفل کا، ذل کفل کی شان کیا تھی؟ اب ان کے صبر و تحمل، حلم و بردباری پر ہم آج تو ٹائم پورا ہو گیا ہے، اگلے اتوار کو انشاءاللہ ہم امام ابن جریر اور دیگر ائمہ کی روایت سے ان بزرگوں کی سیرت پر پھر آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کل من الصابرین، یہ سب صابر تھے، سب صبر میں کامل تھے، طاعت علی الصبر، طاعت میں صابر تھے، فرما برداری میں، نماز میں، قیام میں، سجود میں، آفات و بلایا میں، فقر میں، فاقے میں، ہر چیز میں یہ سب قابل الصبر تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور سب کو ہم نے اپنی رحمت خاصہ میں داخل کیا تھا، سب کو ردائے نبوت سے نوازا تھا۔ مدرسوں میں لڑکے فارغ ہوتے تو انہیں پگڑی سے نوازا جاتا ہے، بچیاں فارغ ہوتی ہیں تو انہیں ردا، تو وہ پیغمبر، یہ لوگ خدائی ردا سے نوازے گئے تھے، ردائے نبوت اور امامہ رسالت سے نوازے گئے تھے۔ کوئی بندہ رب سے مستغنی نہیں ہے، رب سے رزق طلب کرے، رزاق اللہ تعالی ہی ہے، لیکن رزق جو ہے، رزق حاصل کرنے کے لیے ناجائز اور حرام طریقہ اختیار نہیں کیا جائے۔ ایک حدیث میں یہاں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ہے، فرماتے نبی نے فرمایا یا الناس لیسا شیء من الشیء یقرب الی الجنۃ
وَيُعَادُوا مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ۔ اے لوگوں سنو، جو چیز تمہیں جنت سے قریب کرے اور دوزخ سے دور کر دے وہ نہیں ہے مگر وہی جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُم مِّنَ النَّارِ وَيُبْعِدُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ، اور نہیں ہے وہ چیز جو دوزخ کے قریب کر دے اور جنت سے دور کر دے۔ نہیں ہے، پہلے جملہ ہے نہیں ہے کوئی چیز جو جنت سے قریب کرنے والی ہے اور دوزخ سے دور کرنے والی ہے مگر وہ جو میں جس کا حکم دوں، اور نہیں ہے وہ چیز جو تمہیں دوزخ کے قریب کرنے والی ہے اور جنت سے دور کرنے والی ہے مگر وہی جس سے میں نے تمہیں روکا ہے۔ مطلب دو چیزیں ہیں، ایک امر اور ایک نہیں، اوامر اور نواہی۔ بہت صحیح ہے۔ رزق طلب کرنے میں اللہ نے اوامر حکم دیے ہیں کہ محنت کرو، مشقت کرو، دوڑ بھاگ کرو، کوئی ذریعے معاش اپناؤ، طلب حرام سے بچو، یہ نہیں ہے۔ تو خدا کے رسول کا امر جنت کے قریب کرتا ہے، دوزخ سے دور کرتا ہے، اور خدا کے رسول کی نہیں، یعنی جس کام سے روکا ہے وہ دوزخ کے قریب کر دیتی ہے، جنت سے دور کر دیتی ہے۔ اب سنیے، وَإِنَّ روح الامین، اور ایک روایت میں روح القدس نفث فی روعی، اور روح الامین جبرائیل آئے، انہوں نے میرے دل میں ابھی ڈالا۔ جہاں تک رزق کی بات ہے تو سنو، جہاں تک روزی روٹی کی بات ہے تو سنو، ذریعے معاش کی بات ہے تو سنو۔ ابھی روح الامین آئے، انہوں نے میرے ابھی القاء کیا، وحی کی، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، اس وقت تک کوئی جان دنیا سے نہیں جاتی ہے جب تک کہ اس کا لکھا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ بندہ اپنی روزی پوری کر کے ہی مرتا ہے۔ روزے ازل میں جتنا لکھ دیا گیا ہے پورا کر کے، اب اگلا سنیے، فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، تو روزی تلاش کرنے میں خدا سے ڈرتے رہو، واجملوا فی الطلب، اور طلب میں حسن پیدا کرو، طلب میں حسن پیدا کرو، طلب میں حسن پیدا کرو، یہ حسن طلب پیدا کرو، طلب میں حسن پیدا کرو، خدا سے دعا کرو تو اس میں بھی حسن پیدا کرو، ذریعہ اپناؤ تو اچھا اپناؤ۔ اور سنو، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبَاعُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوا مَعَاصِيَ اللَّهِ، یہ جملہ وہ خبردار روزی کی تاخیر تمہیں خدا کی نافرمانیوں پہ نہ ابھارے۔ ہر کلیے کوئی دن فاقہ نمبر آ رہا ہے، نمبر فاقے کا ہو سکتا ہے، یا جو فراوانی تھی وہ جاتی رہی، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ خبردار تمہیں ہرگز نہ ابھارے رزق کی تاخیر، ان تطلبوا، کہ تم اسے اللہ کی نافرمانیوں سے تلاش کرنے لگو۔ فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِندَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اللہ پاک کے پاس جو رزق ہے وہ تو اللہ کی رضا سے ہی حاصل کیا جاتا ہے، وہ تو طاعت و فرما برداری سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ما عند اللہ باق وما عندکم ينفد، جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے، جو لوگوں کے پاس ہے وہ فانی ہے۔ خدا کے پاس جو رزق ہے وہ تو حسن طلب سے ملتا ہے، حسن طاعت سے ملتا ہے، حسن بندگی سے ملتا ہے۔ دعا میں حسن پیدا کرو، طلب میں حسن پیدا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی اس سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام اہل شرح سنہ میں امام بہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔